اللہ، تعلیم الدین میں مولانا اشرف علی صاحب نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے تعلیم الدین، بہت عمدہ ہے۔ اس کے صفحہ 8 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ پیران پیر حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مغرب کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آسمان پر ایک سرخ شعلہ نمودار ہوا اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، آپ کی عبادت ہم نے قبول کی اور آپ کو معاف کر دیا، آئندہ آپ عبادت کرے یا نہ کرے۔ اس زمانے کا پیر ہوتا تو فوراً بورڈ لگا لیتا کہ مجھے آسمان سے وحی آئی ہے، لیکن وہ تو کامل تھے، انہوں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغمبر جو معصوم ہے اور کل خلائق کے لیے مبعوث ہے، ان کو تو حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ مرتے دم تک عبادت کرے، اور شیخ عبد القادر کو معاف ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے شیطان کا اکسا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے دھواں نکلا اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو حضرت نے پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچانے والا صرف اللہ ہے، علم کے ذریعے تو اور آدمی شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل مند پرندہ کہتے دونوں ٹانگوں سے پھنستا ہے، سمجھدار پرندہ جب جال میں آتا ہے تو نکل نہیں سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے، وہ پانی میں پھسل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہیں زخمی نہ ہو جاؤ پھسلنے سے۔ تو ان میں سے ایک بچی نے آواز دی کہ اے امام صاحب، آپ خیال رکھے، کیونکہ ذلت العالم ذلت العالم، عالم کے پھسل جانے سے پوری دنیا غرق ہو جائے گی۔ امام صاحب فرماتے تھے بچی کی نصیحت کافی ہے وہ عمر بھر کے لیے۔ اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو وحی آئی ہے، ایک وحی قرآن کی ہے اور یہ سب سے بڑی وحی ہے جس کو محدثین اور مفسرین مطلوع، جلی، سب سے عالی قسم کہتے ہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو وحی ہوئی ہے، اس وحی کو اصطلاح میں سنت یا حدیث کہتے ہیں، جس کو غیر مطلوع، خفی، غیر جلی، القسم الثانی، پہلے کو القسم العالی، دوسری کو القسم الثانی۔ حکیم الامت نے اشرف الجواب میں ان دونوں کی مثال دی۔ دیکھیں، بادشاہ کبھی اپنے معتمد کو، وزیر کو، مشیر کو ایک آرڈر لکھ کے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بادشاہ کی طرف سے رعایا کے نام یہاں تک یہ سنائیے، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کلام راست جسے آپ کہتے ہیں، کلام راست بلا واسطہ، مطلوع، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قرآن ہے، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، نہ اس میں لفظی تحریف ہو سکتی ہے، ولا من خلفہ، نہ معنوی تحریف، تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل شدہ ہے خوبیوں والے اور حکمت والے کی طرف سے۔ قرآن مجید میں تو حرف
لفظ اوپر نیچے نہیں ہوا. یہاں تک محدثین کہتے ہیں وہ معوذتین کا قصہ ابن مسعود کی طرف آلوسی نے لکھا ہے اس کے ذیل میں کہ دجل و کذب، بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. ابن مسعود کا کوئی اختلاف اس میں نہیں، بالکل مغاربہ نے سازش کے تحت باتیں پھیلائی. بلکہ اس وقت بعض لابیاں ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے ذریعے نماز نہیں ہوتی. استغفر اللہ، توبہ توبہ. ابو داؤد شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی نماز میں پہلی میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھی. اور نماز کے بعد آپ خوش تھے بہت، چہرہ مبارک تر و تازہ تھا. عقبہ بن عامر سے کہا کیفا، کتنی اچھی نماز پڑھائی میں. دیکھا آپ نے. وہ انشاءاللہ جمع قرآن میں عرض کریں گے. علماء صحیح دین آگے بڑھائے اور غلط چیزوں کو مسترد کرتے رہے دھڑیلے سے، اور غلط کاروں کا بھی صحیح معنوں میں کاٹ کرے، صحیح معنوں میں ان پر چھرا اور تلوار چلائے، اثر نہ کرے ان پر، تاکہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رہے.